درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں قرآن و اہل بیت کے بہترین پیروکاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر اللطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سلسلہ ہدایت آغاز فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج کا دور اس اعتبار سے انتہائی سنہری دور ہے کہ اگر گزشتہ صدیوں تک، بلکہ آج سے 30-40 سال پہلے تک اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل ہوتا کہ ان کے پیغام میں جو حقانیت ہے، جو آفاقیت ہے، وہ کیا ہے، تو الحمدللہ آج کے دور میں اس حد تک ظاہری شہرت بھی حاصل ہو گئی ہے کہ اب اس کام کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا۔ کروڑوں لوگوں کا ان کے روضہ مبارکہ کے اوپر جمع ہونا اور سید الشہداء کے پیغام کا اس طریقے سے مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں
مختلف فرقوں کے اندر پہنچ جانا، یہ ایک طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور انتہائی سنہری دور ہے کہ جس کے اندر یہ سارے کام جو اب تک دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے وہ انجام پائے۔ اس اعتبار سے کہ اس دور کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی کا ہونا، ہماری کارآمدیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس مناسبت سے بھی کہ یہ یہاں پر انجام پانے والے عشرۂ مجالس کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تو ایک خاص موضوع میرے ذہن میں آیا ہے، اس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ چند ایام جو ہمارے پاس ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر عرائض پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خاص جو انالیسس میں معمولاً جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچتا ہوں عرض کرتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہلی دفعہ حاضر نہیں ہوا، جیسے کہ برادر نے فرمایا پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، لیکن اس کو کہیں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو بہت بڑا ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کون سی چیز معاشرے میں باقی رہے گی اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر باقی نہیں رہیں گی۔ اور یہ چیلنج آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے جو مختلف سوسائٹیز سے مائیگریٹ کر کے کسی اور سوسائٹی میں آتے ہیں، یہ چیلنج بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے کہ جن کو آئے ہوئے 25 سال ہو گئے ہوں گے، 30 سال ہو گئے ہوں گے۔ اس اعتبار سے کچھ یورپی ممالک ہیں جہاں پر 3rd جنریشن موجود ہے مائیگرینٹس کی، تو حتیٰ اگر اپنے معاشروں کے اندر بھی رہیں تب بھی یہ سوال موجود ہے کہ بھئی وہ کون سے امور ہیں جو باقی رہتے ہیں سوسائٹیز کے اندر، اور وہ کون سے امور ہیں جو آہستہ آہستہ معاشرتی تبدیلی کے نتیجے میں، تعلیم کے نتیجے میں اور مختلف ٹیکنالوجیز کی تبدیلی کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کو سمجھنا ایک چھوٹے سے مقایسے کے ذریعے سے بہت آسان ہو جائے گا۔ میں ایک مقایسہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مجھے نہیں معلوم یہاں پر کوئی ایسا ہو جس نے دیکھا ہو، لیکن بہرحال ایسا ہوا ہے اور موجود بھی ہے، تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، بہت پہلا زمانہ بھی نہیں ہے، یعنی تقریباً 70 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر خواتین کو کہیں جانا ہوتا تھا تو یہ بڑا مشکل مرحلہ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں عجیب و غریب پابندیاں تھیں، اور اس میں اس طرح سے ہوتا تھا پرانے زمانے کے اندر، یہ آج کل کے ادبیات میں موجود ہے، تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ گھر میں ایک، اب یہ جو ہمارے بچے ہیں شاید ان کو تو بالکل ہی پتہ نہ چلے کہ ڈولی کہتے کسے ہیں، بہرحال لکڑی کا ایک اسٹرکچر لا کے رکھ دیا جاتا تھا جس کے چاروں طرف پردے پڑے ہوتے تھے، اور اس کو لانے والے کسی بھی خاتون کے گھر میں نکلنے سے پہلے چلے جاتے تھے، اور اس صحن میں رکھ دیا جاتا تھا، اور خاتون اس ڈولی کے اندر بیٹھ جاتی تھیں جس کے اوپر پردے پڑے ہوتے تھے، اور جب وہ بیٹھ جاتی تھیں تو پھر باہر سے جو مزدور اس کو لائے تھے ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ بھائی اب آپ یہ پیکٹ دوبارہ باہر لے جائیں، اور ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ اس کو ڈیلیور کہاں ہونا ہے۔ اور اگر کسی خاتون نے کئی دن جانا ہو تو اس بات سے بچنے کے لیے کہ اٹھانے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ایک ہی خاتون بار بار جا رہی ہیں، تو اس میں ایک آدھ پتھر بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب تقریباً 70 سال 80 سال پہلے ہوتا تھا۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تو میں نے خواتین سے مثال دی، مردوں کی بھی ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں کہ وہ جو پہلے تھا وہ صحیح تھا، جو اب ہوا یہ صحیح ہے، یا جو پہلے ہوا وہ بھی غلط تھا، جو اب ہو رہا یہ بھی غلط ہے، یا دونوں ہی صحیح ہوں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ بھئی ایک سوشل بیہیویئر تھا، وہ سوشل بیہیویئر چینج ہو گیا، اور اس طرح کے بہت سارے بیہیویئرز چینج ہو چکے ہیں۔
تو ہمارے سامنے جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر باقی رہتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر باقی نہیں رہتی، انہوں نے تبدیل ہونا ہے۔ تو ایک سادہ سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ہمارا چونکہ اصلی موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس ایک بہت سادہ سا جواب ہے، وہ یہ کہ جس چیز کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو معمولاً وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ جس چیز میں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد۔ اور تھوڑا سا متصل بھی کر دوں، لنک بھی کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل موضوع سے ہم باہر چلے جائیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے بچوں کے پاس دین ہماری طرف سے ہوتا ہوا پہنچے گا، یہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا۔ میں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی سفر کر رہا ہوں، اردو یا انگلش دونوں میں، تو وہاں پر یہ سوال باقی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے بارے میں یہ سوال اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹسٹکس ہمیں بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں کہ بھئی وہ دین باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی خاطر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی قانون سمجھ میں آ جائے کہ کس قانون کے تحت سوسائٹی میں چیزیں باقی رہتی ہیں اور کس کے تحت باقی نہیں رہتی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پروڈکٹیو ہوئی تو وہ باقی رہے گی، پروڈکٹیو نہیں ہوئی تو وہ باقی نہیں رہے گی۔ مجھے شاید یاد بہت اچھا نہیں آ رہا کہ میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا پچھلی دفعہ میں جب حاضر ہوا تھا، نہیں عرض کیا کہ مثلا اگر میرے پاس، میرے والد کے پاس ان کے والد کی زمانے کی کوئی گاڑی رہ گئی ہو، تو میرے دادا کی ایک گاڑی ہے جو میرے والد کے پاس ہو، اور انہوں نے اس خاطر بچا کے رکھی ہو کہ یہ ان کے والد کی نشانی ہے، اور وہ انہیں بہت عزیز بھی ہو اور چلتی چلاتی بھی نہ ہو، صرف اس خاطر ہے کہ ان کے والد کی نشانی ہے اور انہوں نے باقی رکھی ہو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر ان کا جو بیٹا ہوگا اپنے والد کی وفات کے بعد دادا کی اس نشانی کو باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ ذرا ایک معاشرے کو سوچ لیجئے آپ، آج کے جیسے ماحول، اس میں یہ تھا کہ والد کے والد کی ایک گاڑی ہے جو انہوں نے اپنے والد سے تعلق کی وجہ سے گیراج میں کھڑی کی ہوئی ہے، اس نے چلنا چلانا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے یہ کہ والد گرامی کا اپنے والد کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اب جو دادا ہیں وہ تو دنیا سے پہلے ہی جا چکے تھے اور والد بھی دنیا سے چلے گئے ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے دادا کی اس نشانی کو باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اگر میں آپ سے اوپینین لوں تو ظاہر ہے کہ ایسے مجمع میں لوگ اوپینین تو نہیں دیتے، لیکن جو لوگ اوپینین دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی یہاں پہ باقی نہیں رہے گی، یہ یہاں سے فارغ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ گاڑی کیوں فارغ ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ اسے چلنا چلانا نہیں ہے، اس سے بہتر گاڑیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر چلانے کی ہی بات ہو تو اس سے بہتر گاڑیاں موجود ہیں، بچہ اس کو چلائے گا، اور اگر لیگیسی کی بات ہو، تعلق کی بات ہو، تو اس کے دل میں دادا سے وہ تعلق نہیں ہے جو اس کے والد کے دل میں اپنے والد سے موجود تھا۔ اور خاص کر اب اگر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ اس بیٹے کی اپنے باپ سے ان کی حیات میں تعلقات بھی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھے، تو اب کتنا امکان ہے کہ یہ گاڑی رہے گی یہاں پہ؟ اب میرے خیال میں امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اب یہ گاڑی یہاں پہ باقی نہیں رہے گی۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر دین کی افادیت، پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی تو اس نئی نسل کے لیے یہ دین اسی گاڑی کی طرح رہ جائے گا، اسی گاڑی کی طرح ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سوال بہت زیادہ ہے کہ ہم اور آپ آتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم بیٹھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح،
اور بہت سارے خاندانوں کے ساتھ، اب بہت کو میں نے تھوڑا کھینچ بھی دیا اسی لیے، بہت سارے خاندانوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ بچے بڑے ہوئے اور پھر دوبارہ یہاں پر نہیں آئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، ایک عامل، اہم عامل یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہو پائی۔ تو جو کام ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ کر لینا چاہیے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخری اس سلسلے کا یہاں پر آخری عشر مجلس بھی ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں لانے کے لیے بہت مناسب رہے گا کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام دین کے نام پہ کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، اور اس پروڈکٹیوٹی تک ہم اور آپ پہنچ پائے، کارآمدیت تک اس کا کوئی فائدہ ہم نکال سکے یا فائدہ نہیں نکال سکے، اور وہ فائدہ کتنا ہمارے بچوں کے لیے کنونسنگ تھا۔ اور اگر وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی ایک جگہ پر آپ کا جواب میرا جواب نہیں ہوا، یا مثلا فائدہ نہیں نکال سکے، یا بچوں کے لیے کنونسنگ نہیں تھا، تو پھر نتائج بہت اچھے نتائج نہیں نکلیں گے ہمارے لیے۔ تو میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں کہ بھائی میں اپنے دین سے کیا نتیجہ لینا چاہتا ہوں، میں اپنے دین سے کیا ریزلٹس لینا چاہ رہا ہوں؟ تو میں 2 ریزلٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ابھی تھوڑا سا اس تمہید کے بعد مجھے موضوع عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد۔ بھائی ایک تو وہ رزلٹ ہے جو ہمیں اور آپ کو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دین کے نام پر کوئی بھی کام انجام دیں گے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی کوئی کام انجام دے گا دنیا کے اندر، چاہے دین کے نام پر چاہے دین کے بغیر، ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوا، اور ذرہ کو شاید اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس سے چھوٹا عربی لغت کے اندر، ادبیات کے اندر نہیں تھا، ورنہ ذرے کا آپ کوئی بھی ترجمہ کر لیں اس سے چھوٹا بھی قابل تصور ہو تو پھر خدا وہی کہے گا۔ تو کوئی بھی عمل انجام دیا اس کا نتیجہ ملے گا آپ کو، اور وہ مثال کے طور پر ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ نے آخرت کہا ہو، البتہ یہ آیہ کریمہ عمومیت رکھتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو شامل کر رہی ہے، لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب آخرت ہو، تو کوئی بھی عمل انجام دیں گے آخرت میں ایک نتیجہ نکلے گا، اس میں دین بھی ہے، آپ دین کے نام پہ کوئی بھی عمل انجام دیں گے آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو صحیح ہے کہ دین نے آخرت کے لیے ہمارے دریچے کھول دیے، اگر وہ نہ بتاتا تو شاید ہم آخرت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، شاید نہیں بلکہ قطعاً نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن دین کا پہلا اثر دنیا میں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے؟ تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ یہ کہ بھائی مثال کے طور پر اگر دین دنیا میں اثر دے ہی نہ سکے نعوذ باللہ تعالی، تو کوئی دین کو قبول کیوں کرے گا؟ اصل دین کی قبولیت ہے ہی اسی پر۔ آپ نے اور میں نے بچپن سے سنا ہے، اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، 13 سال تبلیغ کی، وہاں پہ لوگ مسلمان اتنے زیادہ ہوئے ہی نہیں، عرب قبیلوں تک تو کیا پیغام پہنچتا۔ اس کے بعد جب وہ مدینے تشریف لائے، لوگ مسلمان ہوئے، وہاں پر مسلمان معاشرہ بنا، جیسے ہی مسلمان معاشرہ بنا لوگوں نے مقایسہ کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ کچھ ہے، وہ دیکھو وہ بت پرست معاشرہ مکے کا، اس کے اندر وہ کیا خرابیاں ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا، ایک دم سے اسلام کا پیغام عرب قبیلوں کے اندر پہنچنا شروع ہو گیا، پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں ابتدائی زمانے سے کہ لوگ دین کا اثر آخرت میں تو لیں گے، لیکن اگر دین کا اثر دنیا میں نہیں ملا تو دین کی قبولیت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر بھی یہی کوشچن رہے گا، ہر جگہ یہی کوشچن رہے گا، پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں پر وہ یہ کہ بھائی دین آخرت میں ایک نتیجہ دے گا، وہ یقیناً دے گا، دنیا میں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اب یہاں پہ تک میرا سوال آ گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ بھائی دین کی پروڈکٹیوٹی چاہیے، اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی نسل کے بعد اس لیگیسی کا آگے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ آخرت میں چاہیے یا دنیا میں چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا آخرت میں تو اصلی نتیجہ ملے گا، اور آخرت کے بارے میں دین نے ہمیں سمجھا دیا، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن نتیجہ آپ کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ بہرحال مقایسہ کریں گے وہ دنیا دیکھ کے کریں گے۔
اب وہ جو دنیا میں نتیجہ نکلنا ہے، وہ نتیجہ کیا حاصل ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی چند جملے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے دنیا میں، جہاں کہیں بھی جاؤں، تو میں یہ سوال ضرور کر لیتا ہوں، اور میرا اپنے خیال ہے کہ شاید 100 جگہوں سے زیادہ میں یہ سوال کر چکا ہوں گا۔ تو جو سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں، اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہوئے، پاکستان ہندوستان کو دیکھتے ہوئے، آپ مساجد امام بارگاہ کی تعداد کو گھٹتا دیکھ رہے ہیں یا بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم بڑھتا دیکھ رہے ہیں، صحیح۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کے جواب سے اور اس میں ایڈیشن کر لیتا ہوں کہ مثلا ہم مساجد کی تعداد کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں، امام بارگاہوں کی تعداد کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں، مجالس اور جلوس کی تعداد کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں، مراسم کی تعداد کو یقیناً بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے پاکستان میں اس کا حساب لگایا تھا صرف شہر کراچی کے لیے، تو میں بہت رف ایسٹیمیٹ یہ کیا تھا کہ سالانہ 5 لاکھ مجالس سے کم کوئی بات نہیں کر پائیں گے آپ کراچی کے اندر، صرف بہت رف ایسٹیمیٹ اور بہت ہی بیر منیمم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو وہ 5 لاکھ سے کم پہ بات نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، یہ پوری دنیا کا ایک فینومینا ہے۔ اب اس میں کیا کیا عوامل ہیں؟ مثلا ویسٹ میں اگر سینٹرز بڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے عوامل ہیں، پازیٹیو بھی اور اس سائڈ پر بھی، یا مثلا پوری دنیا میں دوسری جگہوں کے اوپر بڑھ رہے ہیں، اس کے بھی بہت سارے عوامل ہیں۔ یہ سب ہمیں معلوم ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے بڑھتے ہوئے، مجالس بڑھ رہی ہیں، مساجد بڑھ رہی ہیں، قرآن کریم کی چھپائی بڑھ رہی ہے، مختلف مراسم بڑھ رہے ہیں، یہ سب بڑھ رہے ہیں۔ اب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، دلوں کی آپس کی محبت بڑھ رہی ہے؟ اچھا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں 100 جگہ پر جہاں یہ سوال کر چکا ہوں، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑھ رہی ہو۔ یہ کم سے کم اچھی بات ہے کہ ریئلائزیشن کم سے کم اس بات کا سب کو ہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے۔ تو میں معمولاً یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی لوگوں کی آپس کی محبتیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ کا جواب ہے کہ نہیں۔ چلیے، آپس کی محبت میں 2 لوگ چاہیے کم از کم۔ اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، لوگوں کے اندر جو سکون اور اطمینان ہے یہ بڑھ رہا ہے؟ اب تو 2 بھی معاملہ نہیں ہے، اب صرف ایک کا ہے۔ انڈیویجولی لوگوں کا اندرونی سکون، اندرونی اطمینان یہ بڑھ رہا ہے کیا؟ تو تقریباً ساری دنیا کی جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آ سکتے ہوں، ظاہر بہت سارے ممالک کے نہیں آتے، ان تمام کے اندر شاید ہی کوئی ملک ہو جس کا گراف اس معاملے میں بہتر جا رہا ہو۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہم نے دولت کی بات نہیں کی، ہم نے طاقت کی بات نہیں کی، ہم نے دنیا کی دنیا داروں کے اسکیل کے اوپر بات نہیں کی، ہم نے دین کی بات کی دین کے اسکیل کے اوپر، اور دین کا اسکیل ہمیں 2 چیزوں کا وعدہ دے رہا تھا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم۔ اے نبی، اگر آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھی ان کے اوپر نثار کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، دین کا ایک اثر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دونوں اثرات قرآن کی بیس پر ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیاسی طاقت بڑھی یا نہیں بڑھی، تو شاید اس کے لیے قرآنی بیس نکالنا مشکل پڑ جائے، وہ بھی ہے، لیکن شاید مشکل پڑ جائے۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ ہماری دولت بڑھی یا نہیں بڑھی، اس کی قرآنی بیس نکالنا شاید مشکل پڑ جائے، جبکہ وہ بھی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو 2 باتیں پیش کی آپ کے سامنے، ایک یہ کہ دلوں کی اندرونی محبت ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک انڈیویجول لیول کے اوپر انسان کا اپنا سکون اور اطمینان۔
اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ یہ دین کا اثر ہے۔ اگر دین بڑھ رہا ہے، دینی مراسم بڑھ رہے ہیں، دینی عبادت گاہیں بڑھ رہی ہیں، تو میرے جیسے طالب علم کے سامنے یہ سوال نہ آئے کہ محبتیں کیوں نہیں بڑھ رہی، اطمینان کیوں نہیں بڑھ رہے، یہ سوال میرے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ یہ سوال میں اور آپ اپنے آپ سے خود بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی دوسروں کے اوپر بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اپنے آپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پہ جو خطرہ لگ رہا ہے وہ یہ کہ اب پہلے پوائنٹ کو ذرا سے ملا لیجئے، ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی تو یہ لیگیسی زیادہ عرصے نہیں چلے گی، اور ابھی آپ نے خود اس انفارمل کوشچنر کے اوپر جواب دیا کہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، تو کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ لیگیسی آگے نہیں بڑھے گی؟ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، اب اس کو آپ پروڈکٹیوٹی کو لائیں گے کیسے؟ کیا پروڈکٹیوٹی؟ دلوں کی محبت آئے گی کیسے؟ اور یہ جو دلوں کے اندر سکون اور اطمینان ہے، یہ کیسے آئے گا؟ اگر آپ اس کی بات کریں تو پھر ہمارے سامنے ایک اور چیپٹر کھل جاتا ہے، اور وہ چیپٹر دین کے مراسم کے پیچھے ایک اور تبدیلی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل۔ ہم سب لوگ اس بات کو، جو سادہ سی بات ہے، اگر میں نے کچھ اس کو ڈیٹیل میں لانے کی خاطر پھیلایا بھی ہے اور یہ کمپلیکیٹڈ لگے بھی، تو ہے نہیں، اصل میں ہم سب جانتے ہیں وہ یہ کہ دین کا اصلی کام مراسم کے اوپر نہیں ہے، دین کا اصلی کام ظواہر کے اوپر نہیں ہے، دین کا جو سب سے بنیادی کام ہے وہ لوگوں کے قلوب کے اوپر ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ کے نبی تشریف لائے اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ عالی شان لشکر بن گیا، ہم سب کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی اصلی فتح لشکر کی تشکیل نہیں ہے، یہ اصلی فتح نہیں ہے، اور کیا نشانی ہے اس بات کی؟ وہ خطرناک اور وہ غم انگیز ایام جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس کی نشانی ہے۔ کہاں گیا وہ فتح مکہ کا لشکر جب اللہ کے نبی فوت ہوئے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ وہی نبی جس کے نام کو وہ پورا لشکر لے رہا تھا، جس کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بڑی طاقت حاصل کر لی ہے، یہی نبی اپنی اولاد کو کس مظلومیت پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ لشکر کتنا بڑا تھا، طاقت کتنی بڑی تھی، معیار کہاں پہ تھا، کام کہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے، تبدیلی کہاں پہ لانا چاہ رہے تھے، وہ سب ظواہر پہ نہیں تھی، اور وہ سب کے سب اس بات کے اوپر تھی کہ کچھ لوگوں کے کیریکٹرز کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے بعد 250 سال کی سنت ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ ان تمام کی زبان پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس 250 سال میں مستند جو ہمارے پاس سنت موجود ہے، اگر آپ اور میں جائیں اور اس تاریخ کا جائزہ لیں اور پوچھیں کہ بھئی وہ لوگ کون ہیں جو اہل بیت کے نزدیک تھے، اور کیسے آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جو اہل بیت سے نزدیک تھے، تو آپ اور میں فوراً اپنے ذہن کے اندر 2-3 باتوں کو سوچ لیں گے۔ مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک تھے وہ لوگ تھے اصل میں جو معاشرے میں بہت مشہور لوگ تھے، کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ترین افراد میں بعض ایسے افراد تھے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا شہرت کے اعتبار سے۔ مثلا کیا یہ وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اہل بیت کے نزدیک ترین افراد تھے، عین ممکن ہے بہت نزدیک ہوں اور لوگ نہ جانتے ہوں، عین ممکن ہے بہت نزدیک ہوں اور ان کے اندر طاقت کا بھی فقدان ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بہت نزدیک ہو اور اس کے اندر کیریکٹر نہ ہو۔
یہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ علم رکھتا ہو اور وہ علم بھی اس نے اہل بیت سے لیا ہو، اب بھی اہل بیت سے نزدیک نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں تاریخ کے اندر کئی مثالیں نکل آئیں گی، صاحب علم ہے، علم بھی اہل بیت سے لیا ہے، لیکن اس علم نے جو اس نے اہل بیت سے لیا تھا اس شخص کو پھر بھی قرب نصیب نہیں کیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس 250 سال کی سنت میں نہ طاقت قرب دیتی ہے، نہ شہرت قرب دیتی ہے، نہ حتیٰ علم، محض علم ہونے کے ناطے قرب دیتا ہے۔ دولت کا تمہیں تذکرہ ہی نہ کروں بہتر ہے۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ چیز جو لوگوں کو قرب دیتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، وہ چیز کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو ایک آج کل کے زمانے میں عام فہم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کہا بھائی وہ ایک کیریکٹر ہے، کردار، انسان کی اپنی خاصیتیں، انسان کی اپنی صفتیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی پروڈکٹیوٹی ہم لوگ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں دین سے، وہ یہ کیریکٹر ہے۔ اور جو ہمارے اور آپ کے پاس بنیادی ترین سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس دین کو سننے والے ہیں، اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے کیریکٹر میں میجر چینج ہے یا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ الحمدللہ رب العالمین اب 2 مہینے گزر گئے مجالس اعظام میں شرکت کرتے ہوئے، اور اب چند دنوں کی بات ہے جو اس سلسلے کے ذریعے اختتام پہ پہنچیں گے، اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی یہ جو 60 ایام میں نے شرکت کی، اس 60 ایام کے نتیجے میں کیریکٹر کے ناطے میرے اندر کیا تبدیلی حاصل ہوئی؟ میں نے اس میں کون سی ایسی چیز حاصل کی ہے جو میرے کیریکٹر کو امپروو کر گئی ہے؟ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بے پناہ ثواب ملے گا۔ میں آج بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، انتہائی نفیس روایت، کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کے غم میں آنسو بہاتا ہے، خدا ان آنسوؤں کی قیمت انبیاء کے سامنے کیا رکھتا ہے۔ کس طریقے سے اس روایت کے اندر لکھا کہ حضرت آدم سے خدا کہے گا کہ آدم اس آنسو کی قیمت بیان کرو، اور کس طریقے سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اس قیمت کو بیان کریں گے، یہاں تک کہ خدا متعال فرمائے گا کہ نہیں، حسین کا مقام اس سے بلند ہے۔ پھر آخر میں جا کر خود سید الشہداء سے ارشاد فرمائے گا خدا متعال کہ اے حسین تم بیان کرو اس آنسو کی قیمت کیا ہے۔ تو یقیناً جو آپ نے شرکت کی اس کا ثواب اجر اخروی بے پناہ۔ لیکن میں اس وقت دنیا کے ناطے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہی کہ جو میرے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری اگلی نسل اس معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ میری اخروی مقام کے اوپر دین کو لینے نہ لینے کا فیصلہ نہیں کرے گی، وہ میری دنیاوی حیثیت کے اوپر کرے گی، وہ میری دنیاوی حیثیت کو دیکھیں گے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے نا وہ دینداروں کے ساتھ اور بھی خطرناک ہے، جو دیندار باپ ہے اور دیندار ماں، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بہت خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیندار باپ دیندار ماں سے اگر بچہ ناراض ہوتا ہے تو ان دونوں سے بعد میں ان کے دین سے پہلے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مثلا اگر میں دیندار ہوں اور معاشرے میں مشہور ہے مثلا میں دیندار ہوں اور لوگ مجھے پہچانتے ہیں سلمان سے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بچہ مجھ سے ناراض ہوا میرا، تو وہ میری کس چیز سے سب سے پہلے ناراض ہوگا؟ میرے دین سے۔ لہذا آپ معمولاً یہ دیکھیں گے کہ اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی کمپلیکس ریلیشن بن جائے ماں باپ کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، تو بچے اپنے باپ کے پیشے پہ نہیں آتے، ایک طرح کا کمپلیکس لے لیتے ہیں اور اپنے باپ کے پیشے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگوں کے معاملے میں، دینداروں کے معاملے، وہ پیشے سے نہیں بھاگتے، وہ دین سے بھاگتے ہیں۔ اور ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا، چھوٹے لیول سے لے کر بہت خطرناک لیول تک، کہ کیسے بچے ماں باپ سے ناراضگی کی وجہ سے دین سے دستبردار ہوئے۔ تو عزیزان محترم، میرے سامنے ایک بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ بھائی دین جو چیز مجھے کیریکٹر میں دینا چاہتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟
اور یہ جو کیریکٹر ہے اگر مجھے پتہ چل گیا تو یہ سمجھ لیجیے میرا پھر معاملہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ دیکھنے میں بہت سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ جب ہم کچھ انتظار کے عنوان کو دیکھتے ہیں، امام کی تشریف آوری کے امکان کو دیکھتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی ایک کربلا تاریخ میں بنی تھی، ایک کربلا اور بننا باقی ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دعا کے طور پر، کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب کرے۔ ہم جانتے ہیں اس کا معیار بھی سوائے کیریکٹر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کہ جو بہت مشہور ہوں گے، بہت سارے لوگ کہ جو بڑے طاقتور ہوں گے، بہت سارے لوگ جو حتیٰ بہت زیادہ صاحب علم ہوں گے، جس طرح 61 ہجرہ کی کربلا میں نہیں پہنچ سکے تھے، اس مرتبہ کی کربلا میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہم سب کو معلوم ہے یہ۔ اور جس طرح پچھلی کربلا میں تمام تر ضعف، تمام تر کمزوری کے باوجود مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر دعوت کر دیے گئے، تو اس دفعہ بھی یہی ہونا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، حتیٰ ظاہری طور پر علم، یہ اسٹینڈرڈ نہیں بنے گا۔ اسٹینڈرڈ ایک ہی بنے گا، کیریکٹر۔ کیا کیریکٹر ہے؟ اچھا، اب اتنا کچھ عرض کرنے کے بعد میں اس بات کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کیریکٹر کو کیسے ایکسپلور کیا جائے، اس کو کیریکٹر کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم اس کیریکٹر کو دیکھیں، اس کردار کو دیکھیں، ان صفات کو دیکھیں کہ جو دین ہمارے اندر بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گا ہر روز، وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کم کہوں اور کوشش یہ کروں کہ بنیاد بناؤں اہل بیت کے کلام کو۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہر روز کوئی ایک یا دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ان ایک یا دو روایات کو ایکسپلین کرتے ہوئے، اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے کچھ کیریکٹرز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ صحیح؟ تو اب ہماری کوشش کیا ہوگی؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کردار تک پہنچیں جو اہل بیت اطہار ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، روایات کی بنیاد پر ان کو بیان کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ہماری ایک درخواست ہے، اور یہ درخواست ظاہر ہے کہ ہر مجلس کے سلسلے میں ہے اور اس مجلس کے سلسلے میں بھی ہے، وہ یہ کہ اعزان محترم صرف ثواب کی خاطر سننے سے گریز کریں، عمل کی خاطر سننے کو ترجیح دے دیں۔ بس آپ سے جو درخواست ہے وہ یہ ہے۔ ویسے بھی دیکھیے، میں نے تو اپنی زندگی میں پوری کوشش یہ کی ہے کہ میرے بیان میں دلچسپی کا کوئی پہلو ہو ہی نہیں۔ جو بھی سننے والے ہیں ہمارے، وہ بیچارے خود بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو لگتا ہے جیسے ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ خطابت نہیں کرنی ہے۔ تو ہم پہلے بھی ہمیشہ جہاں پہلی دفعہ جاتے ہیں وہاں کہہ ہی دیتے ہیں کہ نہ ہمیں خطابت آتی ہے نہ ہم نے کرنی ہے، لیکن جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کہہ دیا جائے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر اثر ہو جائے، اور جو اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ ہم چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بھی اسی کے اوپر دعوت دے دیں کہ آپ بھی اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی کچھ منٹس باقی ہیں، ان منٹس سے میں ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اوور آل روایات کے معاملے میں ہمیں کام آتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ جیسے میں اور آپ کہتے ہیں ہم روایات سے سیکھیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، یہ سمندر ہے۔ پھر اچھا، اس سمندر میں پرابلم کیا ہے؟ اس سمندر میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ روایت صحیح ہے یا روایت صحیح نہیں ہے۔ تو مستند غیر مستند اس کو نکالنا فی زمانہ کافی بڑا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو غلط عالم ہوتے تھے جو روایت گڑھتے تھے، اب تو بچہ بچہ گڑھ رہا ہے، تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں ایک عالم چاہیے ہوتا تھا جو نعوذ باللہ منحرف ہو، تو منحرف عالم ایک روایت گڑھے گا۔ اب تو واٹس ایپ کی برکت سے سب گڑھ رہے ہیں، اور پہلے ایک سہولت تھی،
وہ یہ کہ بھائی جب عالم گڑھے گا تو روایت گڑھے گا زیادہ سے زیادہ، قرآن نہیں گڑھے گا. اب تو کچھ بھی نہیں پتا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت بہت خطرناک کام ہے. تو روایتوں کو، صحیح روایتوں تک پہنچنا اس وقت بہت بڑا کام ہو گیا. ایسا اب یہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ سبھی کچھ سامنے آ گیا، لیکن خطرناک بات یہ ہوگی کہ اتنا کچھ آ گیا کہ اب یہ سمجھنا کہ اصل کون سا تھا اور نقل کون سا ہے، یہ بہت بڑا کام ہو گیا. بس ایک مشکل یہاں پہ یہ ہو گئی. ایک اور بہت بڑی مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روایت پڑھیں اور روایت کے صحیح مفہوم تک پہنچ سکیں. یہ بہت بڑی مشکل ہے. میں بس اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے روایت نے جو بیان دیا ہوتا ہے وہ ایک خاص سطح فکری کو دیکھتے ہوئے، ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہوئے بیان دیا ہوتا ہے. اب سامنے والا اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ تک نہ آئے اور روایت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اتنی دور گیا کہ اس کو واپس لانا بھی مشکل پڑ جائے گا. اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کی غلط انڈرسٹینڈنگ کو میں مشہور علماء سے دیکھ چکا ہوں. یعنی میں خود دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے جیسے بعض بولنے والوں نے اس روایت کو کتنا غلط سمجھا ہے. اور عجیب بات یہ تھی کہ روایت کے آدھے حصے میں ایک مفہوم تھا اور اس کے نیچے اسی روایت کا اصلی مفہوم لکھا تھا. اور غلط سمجھنے والوں نے پہلے حصے کو پڑھنے کی زحمت کی اور دوسرے حصے کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی. وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور دیکھ کے عرض کروں گا تاکہ میں بھی غلطی نہ کر بیٹھوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آل محمد. ایک اور پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آپ کو زحمت برداشت کرنی پڑے گی کہ میں ہر روز اپنے موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے حافظے پہ اعتماد کروں، اور لیکن میرا حافظہ اتنا کمزور ثابت ہوا کہ اعتماد نہیں کر پاتا تھا اور روایت پڑھتا بھی نہیں تھا. پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ ناانصافی ہے. اب میں اس زحمت میں تو آپ کو ڈالوں گا کہ میں موبائل سے دیکھ کے پڑھوں گا، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ کہ مجھے اپنے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کرنا پڑے گا، جس میں غلطی کا امکان میں دیکھنے کی وجہ سے روایت پڑھنے سے گریز کرتا تھا. اور نقصان تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کو توجہ ذرا باقی رکھنی پڑے گی. وہ چونکہ توجہ بعض اوقات کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. مشہور روایت ہے اور یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے پاس تھوڑا سا اعتماد زیادہ ہے کہ اگر کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. البتہ آپ کو پتہ ہے کافی کے بھی 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی. تو ہم مجموعی طور پر جلد ششم میں، تو اس کا مطلب ہے فروع کافی کے اندر ہونا چاہیے اس کو. تو اصول کافی میں نہیں، فروع کافی کے اندر ہے. لیکن چونکہ خود وہ ایک مجموعہ، اچھا مستند مجموعہ ہے، تو ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں. روایت مستند ہے، روایت منقول ہے. مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کہ ایک مومن کے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک مومن کے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک بڑا گھر، دوسرا اچھی سواری، تیسرا خوبصورت لباس، اور چوتھا پر نور چراغ. بڑا گھر، اچھی سواری، خوبصورت لباس، پر نور چراغ. اچھا، اب اس روایت میں کیا خرابی ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. انڈرسٹینڈنگ میں کیا مشکل ہے؟ انڈرسٹینڈنگ میں مشکل یہ ہے کہ میں نے خود اس کو سن لیا کہ کسی عالم نے یعنی کسی پڑھنے والے نے، عالم تو شاید نہیں، پڑھنے والے نے اس روایت کو پڑھ کر لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ وہ بڑے رقبے کا گھر بنایا کریں. صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ روایت میں لکھا ہے کہ گھر، بڑا گھر ہونا چاہیے. اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، یہ اس میں بہت خطرناک حصے بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور میں فوراً ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی روایت پڑھیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی زندگی کو ضرور دیکھ لیں. ایک اسٹینڈرڈ بن جائے گا نا.
کہ بھئی وہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہرگز کو ایسی بات نہیں کہیں گے جو انہوں نے خود نہ کی ہو۔ اب مثال کے طور پر روایت کہہ رہی ہے کہ بڑا گھر، اچھی سواری، خوبصورت لباس، پر نور چراغ، تو اپنے آپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا اہل بیت نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے۔ مثال کے طور پر بڑا گھر، کیا انہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے گھر بنانے کو اتنی اہمیت دی ہے؟ اچھی سواری، خوبصورت لباس، اصلا کبھی اہل بیت نے لباس کی خوبصورتی کو اس طرح سے بیان کیا؟ یہ بیسک سوال ہے کہ بھئی سب سے پہلے جیسے آپ کوئی روایت سنیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا خود انہوں نے اس پر اپنی زندگی پہ عمل کیا ہو، تو عمل کی کیفیت کیا تھی؟ اچھا بعض روایات میں کہہ رہا ہوں یہ خطرناک عمل ہے، کیوں؟ بعض اوقات آپ کہیں گے کہ نہیں یہ اصل عمل انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے، اتنی جلدی نہ کیجیے گا، ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ہمیشہ یہ فیصلہ جلدی نہیں کیجیے گا، پہلے طرح دیکھ لیجیے گا کہ شاید جس طرح میں سمجھ رہا ہوں اس طرح عمل نہ کیا ہو، کسی اور طرح عمل کیا ہو۔ تو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنے سے پہلے کئی اسٹیجز آئیں گے، لیکن ایک طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب بھی روایت کوئی سنے اس روایت کے ساتھ اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں، اہل بیت نے اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ ان کی زندگی اس روایت کے معاملے میں کیا تھی؟ اب فرمایا بڑا گھر، اچھی سواری، خوبصورت لباس، پر نور چراغ۔ ایک آدمی وہاں پہ موجود ہے اور اس نے کہا کہ مولا اگر مومن کے پاس یہ چار چیزیں ہونی چاہیے، بدقسمتی سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بھئی مثال کے طور پر اگر اس کو اسی طرح مان لیا جائے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے طور پر سب سے پہلے پوچھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی اس روایت کے معاملے میں کیا تھی۔ نمبر دو، کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیے اسٹریٹ فارورڈ روایت کو ریجیکٹ نہیں کیجیے گا کبھی۔ میرے جیسا طالب علم جس کو دین کی طالب علمی میں آئے بھی 34 سال ہو گئے، ابھی بھی اگر میرے سامنے کوئی روایت رکھے جو میں نے زندگی میں نہ سنی ہو، میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ مجھے پہلے کوشش کر لینی چاہیے، شاید روایت ہو جو میں نے نہ سنی ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض یہ کروں گا، آپ کبھی بھی کسی روایت کو سنتے ہی اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کبھی مت کریں، اسٹینڈرڈز رکھیں، ان اسٹینڈرڈز پہ چیک کریں، اور اگر آپ خود اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو آپ اپنی رائے پر کبھی بھی اعتماد مت کیجیے گا۔ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بعض اوقات بہت زیادہ پرابلم بناتا ہے، تو اتنے صرف ایک سادہ سے اسٹینڈرڈ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف ابتدائی طور پر عرض کیا۔ اس شخص نے عرض کی کہ مولا میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا کہ اس حدیث کا ایک باطن بھی ہے، اور مجھے تعجب یہ ہے کہ جس بیان کرنے والے نے بیان کیا اس نے شروع کو بیان کیا، باطن کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اب امام نے باطن بیان فرمایا اور کہا کہ بڑے گھر سے مراد زیادہ صبر ہے جو بڑی روح کا نتیجہ ہے۔ صحیح؟ اب یہاں پر ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ چیپٹر یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ جیسے امام نے فرمایا کہ اس حدیث کا ایک باطن بھی ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو آپ لوگ مارٹگیج میں لے کے 30 سال تک نپٹاتے ہیں، یہ اس کا ایک ظاہر ہے، یہ گھر ہے۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ گھر اگر وہ جگہ ہے جہاں پہ رہ کر سکون ملے اور وہ اپنا ایک مقام ہو پرائیویٹ، تو وہ یہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ اس کی وجہ بہت واضح ہے، چونکہ اس دنیا نے تو خود ہی ختم ہو جانا ہے، تو اس کے گھر نے کہاں پہ باقی رہنا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر باطن کی بات کی جائے تو ظاہر کا گھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے باقی رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایک بات پوچھنی پڑے گی اپنے آپ سے، اور میں آپ کو عرض کروں باطن تک جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ باطن تک جانے کے لیے کیا یہ کرنا ہوگا کہ میں یہ سوچوں گا کہ اگر میں اس دنیا سے نکل گیا تو جو چیز مجھے گھر دلائے گی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہمیں باطن تک ایسے پہنچنا ہوگا۔
تو مثال کے طور پر میں سوچوں گا کہ یہاں جو گھر بنا اس میں تو بقا ہے ہی نہیں، نہ میرے جسم نے یہاں رہنا ہے نہ میری روح نے یہاں رہنا ہے، اس کا مطلب ہے اس گھر سے تو میرا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اب اگر مجھے گھر چاہیے تو وہ ظاہر دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے بھائی دنیا کے بعد چاہیے، اور اگر دنیا کے بعد چاہیے تو یقیناً میرے اندر کوئی کوالٹی ہونی چاہیے جو ایسا ایک گھر مجھے دنیا کے بعد دلائے۔ وہ کوالٹی کون سی ہے؟ امام نے یہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد محمد۔ فرمایا بڑے گھر سے مراد زیادہ صبر ہے۔ اگر کوئی شخص صابر ہو تو جس طرح دنیا میں گھر میں جا کر سکون پائے گا، آخرت کے ہر مرحلے میں خدا اسے سکون دیتا رہے گا اگر وہ صابر ہوا۔ تو بڑے گھر سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ شخص صابر ہے یا یہ شخص صابر نہیں ہے۔ پھر اس کے صبر کا درجہ کون سا ہے؟ چھوٹا موٹا صابر ہے، فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے صبر کر لیتا ہے، یا نہیں اس کے صبر میں گہرائی ہے، زندگی کی مصیبتوں کو دیکھتا ہے تب بھی صبر کر لیتا ہے۔ اس کے صبر میں کتنی گہرائی ہے، زندگی کی چھوٹی موٹی مشکلات پہ صبر کرتا ہے یا بڑی مشکلات پہ بھی خدا کا شاکر بندہ رہتا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس؟ جتنا اس کا صبر گہرا ہوگا اتنا اس کا اخروی گھر بڑا ہوگا۔ اخروی گھر بڑا کیا مطلب؟ اب ہم لوگ کے ساتھ اتنی مشکلات بن گئی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں اخروی گھر، ہمارے نظر میں ایک فورٹ یا کیسل یا ہوٹل آ جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیاوی مفاہیم سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ اخروی گھر ہوتا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم حقیقت یہ، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال یہ بڑی روح اور بڑے صبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا بڑا گھر، بڑے گھر سے مراد زیادہ صبر ہے، زیادہ صبر، لیول صبر کا جو بڑی روح کا نتیجہ ہے۔ اچھی سواری مراد، فرمایا اچھی سواری سے مراد عقل ہے، عقل۔ اچھا عقل اچھی سواری کیوں ہے؟ اچھی سواری کیا کرتی ہے؟ اچھی سواری یہ کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ کے اوپر سکون سے، آرام سے، کم محنت میں پہنچا دے۔ عقل وہ ہے جو مجھے دنیا کی تاریکی سے نکال کر خدا کی نورانیت تک پہنچا سکتی ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، روایت نے فرمایا عقل وہ ہے جو انسان کو ما عبد بہ الرحمن، اللہ کی بندگی کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ عقل کے ذریعے اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سفر آخرت طے ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انجام پاتا ہے۔ یہ باطن ہے۔ فرمایا باطن اچھی سواری کا عقل ہے۔ خوبصورت لباس، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم کو چھپائے۔ باطن کیا ہوگا؟ باطن میں جسم نہیں ہوگا، انسان کی روح کے کچھ عیوب ہوں گے۔ انسان کی کون سی کوالٹی ہے جو اس کے عیوب کو چھپا سکتی ہے؟ فرمایا حیا اور شرم۔ انسان کے اندر شرم و حیا کا ہونا۔ فرمایا خوبصورت لباس حیا ہے، شرم ہے انسان کے اندر۔ جس انسان کے اندر شرم و حیا ہو، خدا اس کے اخروی زندگی میں عیوب کو چھپا دے گا، کیونکہ اس نے خدا سے شرم کرتے ہوئے یہاں اپنے عیوب سے گریز کیا تھا۔ یہ باتیں ہیں۔ پر نور چراغ کیا ہے؟ فرمایا پر نور چراغ علم ہے جس کا ماحصل بندگی ہو۔ یہ پر نور چراغ ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ باطن امام بیان نہ فرماتے تو ہم نے اس روایت سے کیا سمجھنا تھا؟ ہم نے یا کینیڈا جانا تھا یا آسٹریلیا، کہ دونوں میں ملک بڑا ہے، زمین بڑی مل جاتی ہے۔ صحیح؟ آپ کہیں پہ بھی جائیے، روایت کا مطلب کچھ اور ہے، روایت کا مطلب اس باطن پر ہے۔ صحیح؟ اچھا اب مجھے اور آپ کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جب بھی میں اور آپ روایت پڑھیں، آپ اپنی ذہن میں کم سے کم یہ سوچ لیجئے گا کہ بھئی عین ممکن ہے کہ روایت کا کوئی باطن بھی ہو۔
البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں مجھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت نے ظاہر مطلب نہ لیا ہو، صرف باطن مطلب لیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس روایت کے اندر ایسا ہے کہ ظاہر مطلب ہے ہی نہیں اصل۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے وہ بھی مطلب ہوتا ہے، اور ایک باطن ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، وہ بھی مراد ہوتی ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر صرف ظاہر مراد ہوتی ہے، وہاں پہ باطن کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اصل۔ بعض اوقات روایات کے اندر باطن نہیں ہوتا، صرف ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ امام نے کسی کی سطح فکری کو دیکھتے ہوئے ایک بیان ارشاد کیا ہوتا ہے۔ یہ چیلنج آتا ہے ہمارے سامنے۔ تو کل سے ہم کیا کوشش کریں گے، اور ہمارا جو موضوع اگر ہم سے کوئی کہے تو کیا بنے گا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ وہ صفات کہ جو خدا کا دین کامیاب انسان کے اندر دیکھتا ہے، وہ صفات کون سی ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ دین پروڈکٹیو ہے، اور یہ خود بخود اپنی پروڈکٹیوٹی کے ذریعے سے اگلی نسلوں کی بقا کی ضمانت ہمیں دیتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ بس ایک آخری درخواست اور آپ کی اس زحمت کو تمام کروں، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں آپ کی خدمت میں کوئی روایت عرض کروں، اور کل سے میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تو میں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود بھی اور آپ اپنی طرف سے وعدہ فرما لیجئے کہ آپ ان صفات کے اوپر محنت کر لیں۔ اور یہ میں اب طالب علمی کے دور کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ احساس کیا کہ ایک ایک صفت بعض اوقات کئی اور صفات کو خود سے ٹریگر کر دیتی ہے۔ یہ ایک عجیب کمال ہے ان روایات کے اندر کہ آپ کے سامنے ایک روایت آتی ہے، آپ اس روایت کے اندر ایک کوالٹی دیکھتے ہیں، اس کوالٹی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ اس کوالٹی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں گویا اس نے اچھائی کو ٹریگر کر دیا، آپ کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ جو ایام ہیں ماہ ربیع الاول کے ایام، اور جیسا کہ بیان ہوا اس میں 2 ایام شہادت آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ انشاءاللہ اس کے موقع پر ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں آرائز پیش کریں۔ لیکن اس دوران میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا، ایک اور بہت بڑی شہادت ہوئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی دقیق تاریخ کون سی ہے، لیکن یقیناً ایام یہی ایام، اور انہی ایام کے اندر وہ شہادت کہیں واقع ہوئی ہے، اور وہ عجیب واقعہ اللہ کے نبی کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد پیش آیا ہے۔ یعنی جس چیز کا انسان تصور بھی نہ کر سکے رسول گرامی کی حیات طیبہ میں، وہ رسول گرامی کی وفات کے چند دنوں کے بعد پیش آ گیا۔ ہم نے اور آپ نے زندگی بھر یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے ایک دروازے کے سامنے ہر روز صبح کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکہ۔ اللہ کے نبی پوری دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، 6 مہینے انجام دیا ہے۔ دیکھو یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے دین آیا ہے، اس دروازے پہ معدن الرسالہ، یہ رسالت کا معدن ہے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کا دروازہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر 6 مہینے تک ارشاد فرماتے رہے، اور ہر مرتبہ گویا منتظر رہتے تھے کہ اندر سے کوئی جواب آئے، اور اس جواب کے بعد دروازے میں تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ادب سکھایا تھا مسلمان کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ دیکھو اس دروازے کے سامنے بے احترامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نہ صرف اس کو انجام دیا
بلکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلسل اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ جہاں کہیں وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور بی بی سیدہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق کبھی سیدہ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے سلام اللہ علیہا، کبھی ان کے پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور روایات کے مطابق نبی اپنی جگہ پر ان کو تشریف فرما ہونے کے لیے کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرے، لیکن اللہ کے نبی یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب جس بات کا غم، جس بات کا دکھ ان ایام کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ابھی تو نبی کو گئے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے تھے، اس دروازے کے اوپر مسلمانوں کا حملہ ہوا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کاش کہ بس جمع ہوتے، کاش کہ بس آگ لگانے کی دھمکی ہی دی ہوتی، لیکن جو ستم ہوا وہ اس گھر کے اوپر حملہ، اور عزیزان محترم میں اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن اگر صرف انسان اپنی چشم تصور سے سوچے کہ ماں اور باپ کے ساتھ یہ ظلم ہو اور مظلوم بچے دیکھ رہے ہوں۔ جب بی بی کے گھر کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے تو سید الشہداء تشریف فرما ہے، امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم تشریف فرما ہے۔ اگر انسان بس اتنا سوچے کہ 4 بچوں کے سامنے اس کی ماں کو تماشا لگایا گیا، اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا میرے اوپر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی کے اوپر نہیں ٹوٹے، تو میں پوچھوں گا کہ اے اللہ کے نبی وہ مصائب کون سے تھے جو آپ پر ٹوٹے اور کسی نبی پہ نہ ٹوٹے؟ تو شاید اللہ کے نبی مجھ سے کہیں گے کہ کیا تم نے سنا کسی نبی کی بیٹی کو تماشا لگاؤ؟ یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اور عزیزان محترم بس یہ کتنا عجیب لمحہ تھا۔ اگر مصائب کی بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المومنین ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ہم زندگی کے مشکل مرحلے کو شمار کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ میں دشمن کے سامنے اکیلا رہ گیا، میں اس طرح کمزور ہو گیا۔ انہوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سخت لمحہ کیا تھا؟ راوی کہتا ہے امام نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دشمن نہ ہو، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، عزیزان محترم یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے شاید ارشاد فرمایا، کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اب اگر میں اس جملے کی تشریح عرض کروں تو میں کہوں گا کوئی بنت رسول اللہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ امیر المومنین ان مصائب سے گزرے۔ بس ایک آخری جملہ اور عرض کروں کہ ایک وہ کربلا کا میدان تھا جہاں سید الشہداء کے لاشیں کی پامالی کے اوپر ہمارا گریہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر کربلا کا آغاز دیکھنا ہے تو فاطمہ کی گھر سے دیکھو، جہاں یہ وجود مقدس در و دیوار کے اندر پامال ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔